السلام علیکم۔ مسلمان عورت اور مغرب کا ہدف، یہ حقیقت فراموش نہیں کی جا سکتی کہ معاشرے کے حسن وقار، تنظیم اور استحکام کا راز عورت کی پرخلوص قربانیوں اور لازوال جدوجہد میں پوشیدہ ہے۔ اس حقیقت کو اسلام سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے؟ اسلام سے بڑھ کر کون عمل کرنے اور کروانے والا ہو سکتا ہے کہ جس کے آنے سے پہلے عورت کے ساتھ کسی جانور سے بھی بدتر رویہ برتا جاتا تھا۔ ایک طویل عرصے تک مسلمان مرد اور زن اسلام کو اپنا محسن بھی تسلیم کرتے رہے اور اس کی تعلیمات پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے اپنے دائرہ عمل میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے کوششیں بھی کرتے رہے، جس کے نتیجے میں کبھی جابر بن حیان اور ابو علی سینا کی صورت میں ایسے سائنسدانوں نے جنم لیا کہ سائنس کے میدان میں جن کے عظیم کارناموں سے دنیا آج تک فیض حاصل کر رہی ہے، تو کبھی محمد بن قاسم کی صورت میں ایسے مجاہد پیدا ہوئے کہ انہوں نے جوان عمری میں ملکوں کے ملک فتح کر ڈالے۔ دشمن اپنے عمل اور تجربے کی بنیاد پر اس بات سے آگاہ تو تھا ہی کہ انہیں جنگ کے میدان میں شکست نہیں دی جا سکتی کہ یہ قوم تو عقیدہ رکھتی ہے مارے جائیں تو منزل جنت اور زندہ لوٹیں تو غازی ٹھہریں، سو یہ اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلمانوں کو شکست خوردہ محکوم بنانے کا واحد حل انہیں محاذ جنگ سے ہٹا کر عیاشی، تن آسانی، بے حیائی اور بے اعتدالی کے راہ پر ڈالا جانا ہے۔ ان عزائم کی تکمیل کے لیے کیونکہ سب سے پہلے عورت کو اس کے اصل مقام سے ہٹانا ضروری تھا، لہٰذا وہ اس تحریک کا مرکزی کردار ٹھہریں۔ دوسری طرف ہم مسلمانوں کی کہانی بھی اسی خرگوش اور کچھوے کی کہانی سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے جسے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ مسلمان اپنے اسلاف کے بلند کارناموں اور اونچی چھلانگوں کو کافی سمجھ کر کچھ دیر سستا لینے کی غرض سے لیٹے اور میٹھی نیند سو گئے۔ جب ہڑبڑا کر اٹھے تو آنکھیں ملتے ہوئے دیکھا کہ مغربی کچھوا تو ان سے کہیں بہت آگے نکل گیا، سو ترقی میں اسی معیار تک پہنچنے کے لیے ان کی پیروی کرنا اور اونچی اونچی چھلانگیں لگا کر اس کے قریب پہنچنے ہی کو ہی حل سمجھا۔ ان چھلانگوں کی راہ میں رکاوٹ بننے والی ہر اس چیز کو خود سے الگ کر دینے میں کوئی آر محسوس نہ کی، یہاں تک کہ شرم و حیا اور لباس کو بھی۔ ایک عورت ہی ہوتی ہے جو مرد کو سیدھی راہ پر چلاتی ہے۔ وہ کس طرح؟ کیونکہ جب ہمارے پیچھے کی عورتیں یعنی ہماری مائیں بہنیں ٹھیک ہوں گی تو جو مرد ہوتے ہیں نا تو وہ اپنے بڑوں کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ جب ہماری جو جڑیں مضبوط نہیں ہوں گی تو جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں وہ کس طرح ہمارے پیچھے چلیں گی۔ اب یہاں پہ کیا خوبصورت انہوں نے مثال دی ہے کہ جو مرد ہوتے ہیں وہ ایک عورت کے پیٹ سے ہی جنم لیتے ہیں نا تو وہ پھر ہی بڑے ہو کر مرد بنتے ہیں اور پھر ہی کچھ کارنامے کرتے ہیں۔ جب ہماری جو گود ہے اسی میں ہمارے پاس کوئی تعلیم نہیں ہوں گی تو اس سے گود میں پیدا ہونے والے بچے کس طرح وہ نیک کام کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے اگر ہم بے حیائی والے کام کریں گے تو ہماری آنے والی نسلیں بھی بے حیائی کی طرف جائیں گی۔ تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ شروع سے ہم پڑھتے یہی آ رہے ہیں کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ بہت سی چیزیں ایک بچہ اپنی ماں کی گود سے سیکھتا ہے جو نہ تو وہ سکول میں سیکھ سکتا ہے نہ ہی وہ باہر اٹھے بیٹھتے ان چیزوں میں نہیں سیکھتا ہے۔ یہ ٹائم اس کا سیکھنے کا نہیں ہوتا، اس کا ٹائم وہی مخصوص ہوتا ہے جب وہ اپنی ماں کی گود میں ہوتا ہے۔ اب کیا ہے 2.5-3 سال
جو ہے زیادہ سے زیادہ بہت بھی ہم کر لیں 3.5 سال حد 4 سال تک بچے اسکول جاتے ہیں، تو وہ جو 4 سال کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے یہ بچوں کی جو ہے درسگاہ ہوتی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا ہوتا ہے، تو اس ٹائم میں اپنے بچوں کو جو سکھائیں گے نا تو ہمارے بچے وہی سیکھیں گے۔ تو ہماری جو ہے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے ان کو ہر وہ چیز بتائیں جو وہ باہر سے نہیں سیکھ سکتے، نہ اسکول، نہ کالجز، نہ جامعہ، کہیں بھی نہیں، صرف ماں کی گود سے، اپنے آس پاس کے ماحول سے، اپنے گھر کے ماحول سے۔ 4 سال تک کا بچہ جو ہے وہ کہیں بھی خود نہیں جا سکتا، جب وہ جو ہے خود مختار ہوتا تھا وہ باہر تب بھی جاتا ہے، جب تک وہ خود مختار نہیں ہے، اپنے والدین پر ڈیپینڈ ہے، تو ہمیں ہر چیز جو ہے وہ بچے کے ذہن کے حساب سے کرنی ہے۔ کوئی بچے بہت زیادہ جلدی پک کرتے ہیں، کوئی یعنی کہ نارمل ہوتے ہیں، اور کوئی بہت زیادہ ٹائم نکالتے ہیں، تو ہمیں اپنے بچوں کے حساب سے جو ہے وہ ایکٹیویٹیز رکھنی چاہیے، اپنے بچوں کی نیچرز کو دیکھنا چاہیے، ہمارے بچے جو ہے وہ کن نیچرز کے مالک ہیں۔ تو ہمارا نہیں خیال کہ اگر ہم دیکھیں خود کاپی کسی کو کرتے ہیں نا تو ہمارے بچوں میں بھی آٹومیٹیکلی یہ کمی آئے گی، یہ خامی ہے، کسی کی چیز کو دیکھ کر جو ہے وہی دل میں خیال کرنا کہ ہمیں بھی وہ چیز مل جائے، اگر کسی کے پاس وہ کوئی چیز ہے تو ہمیں بھی سیم ٹو سیم وہی چیز لانی، کاپی نہیں کرنی۔ جو چیز بڑے کرتے ہیں چھوٹے بھی جو ہے وہی چیز کرتے ہیں، تو ہمیں جو ہے اپنے اندر اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر کون سی خامیاں ہیں جو ہمارے بچوں میں ڈیولپ ہو رہی ہیں اور ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ خراب ہو رہی ہیں۔